بنام خدا مہربان و شفیق۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے مخصوص ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا ہے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ وہ مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے جن دروازوں کو کھول دیتا ہے انہیں کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جنہیں وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی انہیں بھیجنے کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اے انسانوں، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تم کس طرح بہکائے جا رہے ہو؟ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی جانب ہے۔ اے انسانوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دغاباز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں مبتلا کرے۔ بے تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں رہنے دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ سو اے حبیب، ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اسے اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا تراب مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر دراز کی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور 2 سمندر یا دریا برابر نہیں ہوتے، ایک شیریں پیاز بجھانے والا ہے اور اس کا پینا نہایت خوشگوار ہے، اور دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے۔ اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیاں دیکھتے ہو پانی کو پھاڑ کر چلنے والی، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے رواں دواں ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور تم اس کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اگر انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر انہوں نے سن بھی لیا تو تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ وہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور اے رسول، کوئی آپ کو اس باخبر اللہ کی طرح باخبر نہیں کرے گا۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بالکل بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کے بار کا ادنا حصہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی، آپ انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے، اور جو بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو اس تزکیے کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے،
اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، اور نہ ہی ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ ہی زندگی پانے والے اور مردے مساوی ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، اور جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ تو بس عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر، بشارت دینے والا اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا میں نے ان کو پکڑ لیا۔ دیکھ لو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے ہم رنگ برنگے پھل نکال لائے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں صرف صاحبان علم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور سے اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں اس کے بدلے میں پورا پورا اجر عطا کرے اور اپنے فضل سے ان کے لیے اس میں اضافہ بھی کر دے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب بذریعہ وحی بھیجی ہے وہی حق ہے جو سابقہ کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ پھر ہم نے وارث قرار دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں اپنے بندوں میں مصطفیٰ بنا لیا۔ اب کوئی تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور بعض ان میں میانہ رو ہیں، اور ان میں سے کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، اور یہ تو بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور وہ کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی قیام گاہ میں ٹھہرا دیا۔ اب یہاں پر نہ تو ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آتش جہنم ہے، ان کے لیے نہ تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے عذاب جہنم میں کمی ہوگی۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں باہر نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ ان اعمال سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہ بخشی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے ہر غائب شے سے واقف ہے، بلکہ وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بنایا ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں سوائے غضب کے کسی اور شے کا اضافہ نہیں کرے گا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کو اور بڑھا دے گا۔ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تو مجھے دکھلاؤ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے دریافت کرو کہ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے، اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہیں؟ نہیں، یہ ظالم لوگ تو ایک دوسرے سے پرفریب وعدے کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھام بھی نہیں سکے گا۔ بے شک اللہ بڑا حلم والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی نذیر، ڈرانے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتے، لیکن جب
ڈرانے والے محمد ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کی آمد پر ان کے فرار میں اضافہ ہو گیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار یعنی تکبر کرنے لگے اور بری چال چلنے لگے، اور بری چال تو اس کے چلنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے۔ سو یہ اگلوں کی روش عذاب کے سوا کسی اور چیز کے منتظر نہیں ہے، لہٰذا آپ اللہ کے اس طریقے کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور نہ ہی آپ خدا کے قانون کو منتقل ہوتا ہوا پائیں گے۔ کیا انہوں نے زمین میں کبھی سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر خداوند عالم لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو روئے زمین پر وہ کسی چلنے والے جاندار کو نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے۔